کل من علیہا فان، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام چیزوں کے لیے فانی ہے، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ بزرگی والی ہستی ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات کی ہستی ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو جگا رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے دنیا والے انسانوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، تمام کے تمام مخلوقات کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے دنیا والے لوگوں، اللہ رب العالمین نے موت کو تمہارے لیے اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری کرتوتوں کا حساب کر لے۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا یہ بے پایا شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو یہ سنہرا موقع فراہم کیا کہ آج ایک جگہ بیٹھ کر کے ہم اور آپ دین اور شریعت کی کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں کم و بیش اکثر انسانوں کی یہی حالت ہے کہ وہ آدمی غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے، اپنی اخروی زندگی کے حوالے سے بھی، عذاب قبر کے حوالے سے بھی، اور عذاب جہنم کے حوالے سے بھی، اور سب سے زیادہ جس چیز کو لے کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان میں غفلت پائی جاتی ہے وہ چیز ہے موت۔ آج ایک آدمی اس دنیا کے اندر گناہوں کا اور برائیوں کا اگر ارتکاب کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنی موت سے غافل ہو چکا ہے، یا وہ انسان اپنے عذاب قبر کے بارے میں نہیں سوچتا، اس قبر کی پہلی رات کے بارے میں تصور نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ یہ موت ہم اور آپ آئے دن اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر موت نے نہ ہی امیروں کو اور نہ ہی غریبوں کو، نہ ہی بچے اور بوڑھوں کو، نہ ہی مرد اور خواتین میں، ان تمام کے تمام چیزوں میں تمیز کرتی ہے، بلکہ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر انسان کے پاس آنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑے ہی صاف لفظوں میں دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم نے اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے تو تمہیں ایک دن
اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے دنیا والے لوگوں، میں نے دنیا کے اندر کسی بھی ایسے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا جس کو میں نے دنیا کے اندر ہمیشگی والی زندگی عطا کی ہو۔ ہم نے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں، ہم نے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے جس کو میں نے ہمیشگی والی زندگی دیا ہو۔ اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے تو اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر کو کرتے ہیں تو بڑے ہی صاف لفظوں میں واضح کرتے ہیں کہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے، سرزمین عرب کے کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی ایک دن بوڑھا ہو جانے والا ہے، یہ نبی جو اسلام کی پرچار و پرسار کر رہا ہے، جو دوسروں کے سامنے دعوت دین کو پھیلا رہا ہے، ایک دن یہ انسان بوڑھا ہو جائے گا، ایک دن یہ آدمی کمزور ہو جائے گا اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ کفار و مشرکین اگر آپ کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ ایک دن یہ نبی بوڑھا ہو جانے والا ہے، ایک دن یہ نبی کمزور ہو جانے والا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانے والے ہیں، تو اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میری نبی ان کافروں سے کہہ دیا جائے کہ میرے رب نے کسی بھی انسان کو ایسا دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا ہے جس کو رب کائنات نے ہمیشگی والی زندگی دیا ہو۔ اے نبی ذرا ان کافروں کے سامنے واضح کر دے کہ میرے رب نے کسی بھی انسان کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے جس کو ہمیشگی والی زندگی دیا ہو۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اے میرے نبی، اگر یہ کافر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو ذرا ان کافروں سے پوچھ لیجئے کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر باقی رہنے والے ہیں؟ اے میرے نبی اگر یہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تو مان لیجئے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، ذرا ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر باقی رہنے والے ہیں؟ اے نبی ذرا ان سے پوچھ لیجئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑے ہی صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا کہ ہم نے جس انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جس طرح کے بھی کسی جاندار کو میں نے اگر اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اور صاف لفظوں میں واضح کر رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام لوگوں کو یہ چیلنج کر رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کو یہ چیلنج کر رہا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر موت سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو اور دنیا کے اندر مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر چھپ کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس دنیا کے اندر چاہو تم موت سے کتنا ہی فرار اختیار کر لو لیکن یہ موت تم تک ایک دن پہنچنے والی ہے، یہ موت تم تک خود چل کر کے آنے والی ہے اور تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، تاریخ کی کتابوں کا آپ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اس دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جن لوگوں کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، جن لوگوں کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان تمام کے تمام لوگوں نے موت سے انکار کیا، ان تمام
तमाम के तमाम लोगों ने मौत से इनकार किया और उसने ये दावा किया कि मुझ तक मौत पहुंच ही नहीं सकती। तारीख निगार बयान करते हैं, तारीख निगारों ने इस चीज को अपने किताबों के अंदर दर्ज किया है कि इस दुनिया के अंदर ऐसे इंसान गुजरे हैं जिन लोगों ने ये दावा किया है और जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर ये साबित करने की कोशिश की है कि मौत हम तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही लोगों को इस आयत करीमा के अंदर जवाब दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया वाले लोगों, अगर तुम मौत से फिरार इख्तियार करना चाहते हो और तुम इस दुनिया के अंदर मजबूत से मजबूत किले के अंदर जो है छुप करके ये सोचते हो कि हम मौत से बच जाएंगे, तो याद रखो ये मौत तुमसे मुलाकात करने वाली है, ये मौत तुम तक खुद चल करके आने वाली है। इस आयत करीमा के अंदर मुफस्सिरीन एक नुक्ते को वाज़ेह करते हैं, मुफस्सिरीन एक नुक्ते को बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर मुलाक़ीकुम के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया वाले लोगों, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये मौत तुम तक खुद चल करके आने वाली है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा से भी इस बात की वजाहत हमें मिलती है कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, इन तमाम के तमाम इंसानों को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहनी है। चाहे वो किसी भी जुमरे से ताल्लुक रखने वाले इंसान हो, चाहे वो इंसान किसी भी जुमरे से ताल्लुक रखने वाले लोग हो और कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, मालदार ही क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इंसानों का तज़किरा किया, लेकिन एक आयत करीमा के अंदर रब्बे कायनात ने उन तमाम के तमाम मखलूकों की तरफ इशारा किया जिस रब्बे कायनात ने इस दुनिया के अंदर जिन तमाम के तमाम मखलूकात को पैदा किया, उन तमाम के तमाम मखलूकात की तरफ इशारा करते हुए बयान करते हैं कि इंसानों तो छोड़ो, हमने जितने भी मखलूक को पैदा किया है, तमाम के तमाम मखलूक को एक दिन मौत आनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, इस आयत करीमा के अंदर दुनिया वाले इंसानों को जगा रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, तमाम की तमाम चीजों के लिए फानी है, तमाम की तमाम चीजें खत्म हो जाने वाली है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली जात अगर कोई है तो वो बुजुर्गी वाली हस्ती है, बाकी रहने वाली जात अगर कोई है तो वो रब्बे कायनात की हस्ती है, वही मालिकुल मुल्क है जो इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। यानी इस आयत करीमा से भी इस बात की वजाहत हमें मिली कि एक दिन हर इंसान को, तमाम के तमाम मखलूकात को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है और तमाम के तमाम मखलूकात के लिए फानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज को एक दूसरे आयत करीमा के अंदर और बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर रहा है, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है, दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है कि इबादत के लायक वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम दूसरों के सामने सजदा न करो, इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें, तमाम की तमाम चीजों के लिए हलाकत है, तमाम के तमाम चीजों के लिए बर्बादी है, तमाम के तमाम मखलूकात के लिए बर्बादी है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे के, सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, तमाम की तमाम चीजों के लिए फानी है।
یعنی ان تمام کی تمام آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں ملی کہ ایک دن ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو جگا رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے دنیا والے انسانوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، تمام کے تمام مخلوقات کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کوئی انسان یہ سوال کر سکتا ہے، اب اگر کوئی انسان یہ پوچھ لے کہ اگر اللہ رب العالمین ایک انسان کو موت کا گھاٹ اتارے گا تو آخر وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اسی مقصد کو اس آیت کریمہ کی دوسری ٹکڑی کے اندر واضح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے دنیا والے لوگوں، اللہ رب العالمین نے موت کو تمہارے لیے اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری کرتوتوں کا حساب کر لے۔ یعنی موت کو اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر اس لیے طاری کرے گا اور ایک انسان کو موت کا مزہ اس لیے چکھائے گا تاکہ اللہ رب العالمین ایک انسان کی نیکیوں کا، ایک انسان کی عملوں کا حساب کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کتنے ایسے انسان آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر موت کا بھی انکار کیا اور حشر و نشر کا بھی انکار کیا۔ کوئی ایسا چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو میدان محشر میں جمع کریں گے اور ان سے سوال و جواب کریں گے، ان کے عملوں کے اوپر حساب کریں گے۔ کتنے ایسے انسانوں نے اس چیز کا بھی انکار کیا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے دنیا والے لوگوں، اللہ رب العالمین تمہیں موت کا مزہ اس لیے چکھاتا ہے تاکہ تمہارے کرتوتوں کا حساب ہو جائے۔ تم نے دنیا کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو گزاری ہے؟ تم نے دنیا کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، کہیں ایسا تو نہیں سود خوری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، کہیں ایسا تو نہیں حرام خوری میں تم نے اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایک انسان کے سامنے ان کے عملوں کو پیش کر دیا جائے گا، ان کے نام اعمال کو ان کی نظروں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو اور بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، اے دنیا کے اندر مست و مگن ہو کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے والے لوگوں، تم اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن تم اللہ رب العالمین کی طرف بھیجے جاؤ گے، جس دن اللہ رب العالمین تمہاری عملوں کے اوپر مواخذہ کرنے والا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں، تم اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ رب العالمین تمہاری عملوں کی وجہ سے تمہاری مواخذہ کرنے والا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ رب العالمین نہ ہی کسی کے اوپر ظلم کرے گا، نہ ہی کسی کے اوپر جبر کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہر انسان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جس دن اللہ رب العالمین دنیا کے تمام لوگوں کے عملوں کا حساب کرنے کے لیے بیٹھے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام لوگوں کے عملوں کا حساب کرے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین
العالمین کہہ رہا ہے کہ اس دن کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، اس دن کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس دن کسی انسان کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی انسان نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اس دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین اس نیک عمل کو بھی اس انسان کو دکھا دے گا اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس انسان کو دے دے گا۔ اور اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کی برابر بھی برائی کے کاموں کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو اس کی برائی کو بھی دکھائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر والے اس گناہ کو بھی دکھائے گا اور اس کا سزا بھی اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو دے گا۔ اللہ رب العالمین اسی لیے کہہ رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم ایک انسان کو موت کا مزہ اس لیے چکھائیں گے، ہم ایک انسان کو بے جان اس لیے کریں گے تاکہ ہم اس کے عملوں کا حساب کر لیں کہ ایک انسان نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہم اور آپ اسی موت سے غافل ہو چکے ہیں جس موت کے بارے میں رب کائنات نے کہا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر انسان کو ایک دن اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ جس موت کو بھولا چکے ہیں، آج ہم اور آپ جس موت سے غافل ہو چکے ہیں، کبھی آپ نے تصور کیا، کبھی آپ نے غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ ایک انسان کے موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آج ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ مہلت دی کہ آج ہم اس دنیا کے اندر نیک کام کر سکتے ہیں، اپنے لیے اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم اس دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر غافل بن کر کے خواب غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کیا کہ اس دنیا کے اندر غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں سن لو، جب تمہارے پاس موت آئے گی، جب تمہارے پاس ملک الموت تشریف لائیں گے تو تمہاری یہ آرزو ہوگی کہ اے میرے رب، میرے جسم کے اندر روح کو لوٹا دیا جائے تاکہ میں دنیا کے اندر نیک عمل کر لوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا کے اندر غافل ہو کر کے اپنی زندگی گزارنے والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ غفلت پر زندگی گزاریں گے، اس دنیا کے اندر لوگ غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، حتی یہاں تک کہ اس انسان تک موت آ جائے گی، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ اس انسان کو موت آ کر کے پکڑ لے گی، یہاں تک کہ اس انسان کا جسم بے جان ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کا جسم بے جان ہو جائے گا، بے روح ہو جائے گا، اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ ایسے وقت میں ایک انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار عالم مجھے پھر سے دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، اے میرے پروردگار عالم مجھے پھر سے مہلت دے دیا جائے تاکہ میں دنیا کے اندر جا کر کے نیک عمل کر لوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لعلی اعمل صالحا، ایک انسان اس لیے کہے گا، اللہ رب العالمین سے اس لیے دعا کرے گا کہ اے میرے پروردگار عالم میرے روح کو پھر سے جسم کے اندر لوٹا دیا جائے، میرے روح کو پھر سے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا کے اندر نیک عمل کر لوں، تاکہ میں دنیا کے اندر صالح عمل کر لوں۔ اے دنیا والے لوگوں، آج تو ہمیں اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے، آج تو ہمیں دنیا کے اندر رب کائنات نے یہ مہلت دے دی ہے کہ ہم جتنا چاہیں نیکیوں کو اکٹھا کر لیں، ہم جتنا چاہیں اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو جمع کر لیں، لیکن آج ہم اور آپ نماز کو ترک کرتے ہیں، لیکن آج ہم اور آپ زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب ایک انسان اپنی نظروں سے موت کو دیکھ لے گا تو وہ انسان رب کائنات سے دعا کرنے لگے گا، اے میرے پروردگار
परवरदिगार आलम फिर से मेरे जिस्म के अंदर रूह को लौटा दिया जाए ताकि मैं दुनिया के अंदर नेक अमल कर लूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को फटकार लगाएगा, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देगा, लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। ए इंसान, तुझे मोहलत नहीं दी जाएगी। मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर जितनी मोहलत मिलनी थी तुम्हें मोहलत मिल चुकी, अब तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। तू अपनी जबान से जुमले जो अदा कर रहे हो, ये जुमला तुम्हारा खोखला है, ये जुमला बेकार है, ये तो तुम्हारे जो है जुमले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम तुम्हें फिर से दुनिया के अंदर भेज दे तो तुम फिर दुनिया के अंदर बुराइयों में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को फटकार लगाएगा, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को जवाब देगा, उस इंसान को फटकार लगाते हुए कहेगा कि जा तेरे लिए वो कब्र मुंतजिर है, जा तेरे लिए वो कब्र इंतजार कर रहा है, जिस कब्र के लिए तूने तैयारी नहीं की दुनिया के अंदर, वो कब्र तुम्हारे लिए मुंतजिर है, जिस कब्र के लिए तूने दुनिया के अंदर नेकियों को इकट्ठा नहीं किया, जिस कब्र के बारे में रब्बे कायनात की आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम लोगों को ये खबरदार कर दिया, दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम लोगों को ये आगाह कर दिया कि ऐ दुनिया वाले लोगों, ये अंधेरों का घर है, ऐ दुनिया वाले लोगों, ये कीड़ों और मकोड़ों का घर है। इस घर को अगर रोशनदान बनाना चाहते हो, इस घर के अंदर अगर रोशनी करना चाहते हो, तो इस दुनिया के अंदर नेक अमल कर लो, इस दुनिया के अंदर नेकी में अपनी जिंदगी को गुजार लो। मेरे अजीज साथियों, कभी हमने और आपने तसव्वुर किया, कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश की, आज हम इस दुनिया के अंदर तिजारत में मस्तो मगन है, इस दुनिया के अंदर बिदअत व खुराफात में मस्तो मगन है, इस दुनिया के अंदर जमीन व जायदाद के मसले में मस्तो मगन है, इस दुनिया के अंदर हराम खोरी में मस्तो मगन है। हमें अज़ाब कब्र की फिक्र नहीं, हमें कब्र की पहली रात की फिक्र नहीं, जिस कब्र के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, अगर इस घर को रोशन करना चाहते हो, रोशन बनाना चाहते हो, तो इस दुनिया के अंदर नेकी में अपनी जिंदगी को गुजारो। उस कब्र के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा कर रहा है कि तुम्हारा ठिकाना वही आलम बरज़ख की जिंदगी है, वही कब्र वाली जिंदगी है, जिस कब्र की जिंदगी से फिर तुम्हें दोबारा जो है जिंदा किया जाएगा, क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इंसान, तेरे लिए तो ठिकाना वही कब्र है, तेरे लिए ठिकाना तो वही आलम बरज़ख की जिंदगी है, जिस दिन तुम्हें क़यामत के दिन इसी कब्र से दोबारा उठाया जाएगा। एक हदीस को मैं बयान कर दूं, आओ इस कब्र के हवाले से एक हदीस को लेकर के जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्र के बारे में बयान करते हैं और अपने सहाबाए किराम को खबरदार कर रहे हैं और इस दुनिया के अंदर अपने उम्मतियों को भी खबरदार कर रहे हैं कि दुनिया वाले लोगों सुनो, जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, जब एक इंसान मर जाता है, जब एक इंसान इस दुनिया को अलविदा कह देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब उसके घर वाले, जब उसके खानदान वाले, जब उसके गांव वाले ऐसे इंसान को दफन करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जाते हैं, कब्र की तरफ लेकर के जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस इंसान तक तीन चीजें जाती हैं, उस इंसान के साथ तीन चीजें जाती हैं। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें से दो चीजों को हमने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब उस इंसान को कब्र की तरफ लेकर के जाया जाता है तो उस इंसान के साथ तीन चीजें जाती हैं। पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसके खानदान वाले हैं, उसके औलाद हैं, उसके घर वाले हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसका माल है, उसकी दौलत है, उस इंसान ने जो इस दुनिया के अंदर कमाया है, उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो माल और दौलत को जमा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे नंबर पर बयान करते हैं कि उसका अमल है। पहले नंबर पर खानदान वाले, उसके औलाद, और दूसरे नंबर पर वो माल जिसको उसने इस दुनिया के अंदर कमाया है, और तीसरे नंबर पर उसका अमल है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر تین چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ دو چیزیں اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے۔ اور دنیا والے لوگوں، ایسی موریا والے لوگوں، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو چیزیں اسے چھوڑ کر کے قبر کے اندر چلی جاتی ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر اس کے اولاد ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے۔ اے لوگوں، ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو، اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھو، کیا ہم نے ان دونوں چیزوں کو اس دنیا کے اندر حاصل کرنے کے لیے رب کائنات سے دشمنی نہیں مول لی ہے؟ کیا ہم نے ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اس دنیا کے اندر ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہیں بنا لیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جس نے اس دنیا کے اندر حرام راستے سے دولت کو حاصل کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا ہے؟ کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جس نے اپنے اولاد کی سکسس کے لیے، اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے، ایک انسان نے اس دنیا کے اندر نہ جانے کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کر لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، اور آج ہم اسی کے لیے، انہی دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اخروی زندگی کو برباد کیے بیٹھے ہیں، اپنی اخروی زندگی کو بالائے طاق رکھے بیٹھے ہیں، اور آج ہم اس دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں، اور قبر کے اندر جو چیز ہمارے ساتھ رہنے والی ہے وہ چیز ہمارا عمل ہے، وہ چیز ہمارے نیک عمل ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر نیکی کی، اگر ہم نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کی اصولوں کو مانا، اگر ہم نے اس دنیا کے اندر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوانین کو مان کر کے اپنی زندگی کو گزاری ہے، تو یہی چیزیں قبر کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والی ہے۔ اور اگر ہم نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کی اصولوں کو نہیں مانا، اس کے قوانین کو ٹھکرایا، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے انکار کیا، تو یاد رکھنا وہ برائی عمل، وہ برا عمل، وہ گناہ ہمارے ساتھ قبر کے اندر ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، سورہ مومنون کی اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا کہ اسے انسان کو پھٹکار لگایا جائے گا، جو انسان یہ تصور کرے گا، جو انسان یہ رب کائنات سے دعا کرے گا کہ اللہ مجھے پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں دنیا کے اندر نیک عمل کر لوں اور اس دنیا کے اندر نیکی میں اپنی زندگی کو گزار لوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رب کائنات کے کلام کو سننے کے بعد، رب کائنات کی آیتوں کو سننے کے بعد عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی حولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جس نے اس دنیا کے اندر موت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارا، جب ایسے انسان تک ملک الموت پہنچتا ہے، جب ایسے انسان تک موت پہنچتی ہے، وہ انسان دیکھ کر کے حیران، وہ انسان ملک الموت کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے موت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں، اے موت کو بھلا کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں، تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہارے پاس ملک الموت آ جائیں گے، تمہاری کیا حیثیت ہوگی جب تمہارے پاس موت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کاش تم دیکھ رہے ہوتے، کاش تم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے، جب ایک کافر کے پاس ملک الموت تشریف لاتا ہے، جب ایک مشرک کے پاس، جب ایک کافر کے پاس، موت سے انکار کرنے والے انسان کے پاس موت تشریف لاتی ہے، ایسے انسان
के चेहरे के ऊपर थप्पड़ों से मारा जाता है। ऐसे इंसान से जब कहा जाता है, ऐसे इंसान की रूह से जब ये कहा जाता है कि बदबख्त रूह तू जिस्म से निकल जा, ऐ बदबख्त रूह तू जिस्म से निकल जा, तो वो रूह जिस्म के अंदर दौड़ना शुरू कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए बयान करते हैं और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब इस इंसान की रूह जिस्म के अंदर दौड़ना शुरू कर देता है तो रब के फरिश्ते जो होते हैं मलकुल मौत ऐसे इंसान के चेहरे के ऊपर अपने थप्पड़ों को बरसाते हैं, ऐसे इंसान के चेहरे के ऊपर थप्पड़ों से मारते हैं, ऐसे इंसान की सुरीर के ऊपर थप्पड़ों से मारा जाता है, ऐसे इंसान की पीठ के ऊपर थप्पड़ों को बरसाई जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है यज़रिबूना उजूहहुम व अदबारहुम, ऐसे इंसान के चेहरे के ऊपर थप्पड़ों से मारा जाता है और उसके जिस्म से जबरदस्ती रूह को निकाली जाती है और ऐसे इंसान से कहा जाता है ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, आज तू आग का मजा चखने वाला है, आज तू रब के अजाब का मजा चखने वाला है। ऐ दुनिया के अंदर मौत से गाफिल होकर के अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, इस दिन के लिए तैयारी कर लो, इस दिन के लिए कुछ बंदोबस्त कर लो। जिस दिन तुम्हारे पास मलिकुल मौत आएगी, जिस दिन तुम्हारे पास मौत आएगी, इस दिन के लिए तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि कफे अफसोस मलना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि अपने जिस्म के ऊपर पछतावा हो, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिंदगी के ऊपर तुम्हें पछतावा होना शुरू कर दे कि काश हमने रब्बे कायनात की उसूलों को मान करके अपनी जिंदगी को गुजारा होता, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर खींचा है। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब एक काफिर इन तमाम की तमाम चीजों को देखेगा तो वो इंसान अपने जिस्म के अंदर और अपने रूह के अंदर ये गुमान करेगा, वो इंसान अपने जहनों के अंदर ये तसव्वुर करेगा कि काश हमने दुनिया के अंदर मुसलमान बनकर के अपनी जिंदगी को गुजार लिया होता, काश हम दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को मान करके अपनी जिंदगी को गुजार लिया होता। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन हमें कफे अफसोस मलना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन हमें पछताना पड़े, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचा कि ऐसे लोगों के चेहरे के ऊपर थप्पड़े बरसाई जाती है। मेरे अजीज साथियों, ये मौत की सख्ती है और ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और एक आयत करीमा के अंदर नक्शा खींचा, ऐसे लोगों के लिए जिसने इस दुनिया के अंदर कुफ्र वाली जिंदगी गुजारी, जिस इंसान ने हश्र और नशर से इनकार किया, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रब कायनात के उसूलों को मानने से इनकार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की हवलनाकी का तस्करा करते हुए बयान करते हैं कि जब ऐसे इंसान के हुलकूम तक और इसके हलक तक, इसकी ठोड़ी तक जब जो है उनके नरखरे तक रूह आकर के पहुंच जाती है, ऐसे वक्त ये इस इंसान से कहा जाता है कि तू वही इंसान है, तू वही आदमी है जिसने इस दुनिया के अंदर मौत का इनकार किया था, तू वही इंसान है जिसने हश्र और नशर का इनकार किया था, तू वही इंसान है जब रब्बे कायनात की उसूलों को सुन लेने के बाद, कवानीन को सुन लेने के बाद तमाम के तमाम उसूलों को ठुकराया था। अगर तू अपने वादे में सच्चा है, अगर तू अपने वादे में सिद्क है, तू अपने रूह को अपने जिस्म के अंदर रोक करके दिखा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़ तंजुरून, वो इंसान अपनी आंख से रूह को निकलते हुए देखेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे वक्त में फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐसे इंसान से कहा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो इस रूह को अपने जिस्म के अंदर रोक ले। मेरे अजीज साथियों, ये तमाम के तमाम आयत करीमा, ये तमाम के तमाम रब्बे कायनात की निशानियां एक इंसान को आवाज देती है, एक इंसान को खबरदार कर रही है कि इंसानों ख्वाब गफलत से जाग जाओ, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, मौत को याद करो। ये मौत तुम्हें गलत रास्ते से रोकने वाली है, ये मौत तुम्हें बुराइयों से बचाएगी। एक इंसान जब मौत को भुला देता है, जब एक इंसान मौत से गाफिल हो जाता है, यही वो जिंदगी है जो जिंदगी एक इंसान हराम तरीके से गुजारना शुरू करता है, बदकारियों में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। मेरे अजीज साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप मौत को याद करके अपने
کو گزارے. اور اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اصولوں کو مانا, اللہ رب العالمین کے قوانین کو مانا, رب کائنات کے اصولوں کو مان کر کے اپنی زندگی کو گزارا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ایسے انسان تک ملک الموت پہنچتے ہیں, جب ایسے انسان تک موت پہنچتی ہے, تو ایسے انسان کو سلام کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ بھی قرآن مجید کے اندر کھینچا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے, اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے, دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں, اگر تم رب کائنات کے اصولوں کو مان لوگے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا شروع کرو گے, موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارو گے, تو تمہارے لیے خوشخبری ہے. رب کائنات کہہ رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ایسے انسان کے سامنے میرے فرشتے ایسے انسان کے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں, جب ایسے انسان تک موت پہنچتی ہے, جب ایسے انسان تک ملک الموت پہنچتے ہیں, تو ایسے انسان کے سامنے بالکل پاک فرشتے پہنچتے ہیں اور اسے سلام پیش کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اور اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے سے لوگوں کو خوشخبری سنائیں گے کہ اپنے عملوں کی وجہ سے تو جنت کے اندر داخل ہو جا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے عملوں کی وجہ سے, اپنے نیکیوں کی وجہ سے اور نیک کاموں کی وجہ سے تو جنت کے اندر داخل ہو جا. ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر ہی خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ تیرے لیے جنت منتظر ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اب اندازہ اور غور و فکر کرنے والی بات ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور یہ سمجھنے والی بات ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, وہ حدیث جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اور تمام کے تمام مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ اے لوگوں, اس وقت کی تیاری کر لو, اس دن کی تیاری کر لو جس دن تمہیں قبر کے حوالے کیا جائے گا, جس دن تمہارے پاس ملک الموت پہنچ جائیں گے, جس دن تمہارے پاس موت آ جائے گی. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں, راوی حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور اس حدیث کے اندر موت کے ہولناکی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں, اور اشارہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا کے اندر موت سے غافل ہو چکا ہے, اسے اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اسے اس حدیث کے اندر تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس انسان کی حالت موت کے وقت کیا ہوگی. ہم نے قرآن مجید سے واضح کیا, اب حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس انصاری صحابی کی جو ہے جنازے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, میں نے قبرستان کے اندر پہنچ کر کے دیکھا کہ ابھی لحد تیار نہیں ہے, ابھی قبر تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے سامنے بالکل جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک لکڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بغل میں بیٹھنے کے بعد زمین کو کریدنا شروع کر دیتے ہیں, زمین سے مٹی کو کریدنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اوپر کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت, اس عذاب قبر سے پناہ مانگو. اے میرے صحابیوں کی جماعت, اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو, اللہ رب العالمین سے اس عذاب قبر سے پناہ مانگو. استعیذوا باللہ من عذاب
القبر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک انسان کے موت کے وقت کیا حالت ہوتی ہے، موت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کا آخری وقت آتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، ایسے انسان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور بالکل اس کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر وہ انسان مومن ہوتا ہے، اگر وہ انسان ایمان والا ہوتا ہے، اگر اس انسان نے اس دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری ہے، تو ایسے انسان کے بالکل سامنے دو فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ایک بہترین ریشمی رومال ہوتا ہے، ریشمی کپڑا ہوتا ہے، جنت کا کپڑا ہوتا ہے جس سے بہترین خوشبو میں پھوٹ رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس جسم سے کہا جاتا ہے، اس انسان سے کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، اے طیب روح، تو اللہ کی خوشنودی کی طرف نکل، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی طرف نکل. جیسے ہی ملک الموت یہ آواز دیتے ہیں، بالکل اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے اوپر محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس انسان کے جسم سے روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، جس طرح ایک مشکیزے سے پانی بہ کر کے نکل جاتا ہے، جس طرح ایک انسان اگر آٹے کو گوندھ کر کے رکھتا ہے اور اس آٹے کے درمیان میں اگر بال آ جائے تو وہ بال جتنی آسانی سے اس گودے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے، اتنی آسانی سے اس انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، وہ ریشمی رومال والے، وہ ریشمی کپڑے والے فرشتے اس روح کو اپنے کپڑے پہ لپیٹتے ہیں اور آسمان دنیا کی طرف اٹھتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. آسمان دنیا کے اوپر پہنچنے کے بعد وہ فرشتے آواز دیتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس انسان کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے کو کھول دیا جائے. فرشتے سوال کرتے ہیں کس کا روح ہے؟ اس انسان کے بہترین سے بہترین نام کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ابن فلاں ہے. فرشتے ایسے انسان کے لیے جو ہے آسمان دنیا کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور اس انسان کو ایسے ہی کرتے ہوئے جو ہے ساتویں آسمان کے اوپر لے جایا جاتا ہے، علیین کے اوپر لے جایا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اس روح کو پھر سے زمین کے اوپر لوٹا دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے نیک انسان کی روح کو زمین کے اندر ہی لوٹا دو. ہم نے اسے زمین سے ہی پیدا کیا، ہم نے اسے مٹی سے ہی پیدا کیا اور ہم دوبارہ اسے قیامت کے دن اسی مٹی سے ہی پیدا کرنے والے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے انسان کے بارے میں واضح کیا کہ جب ایک انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی روح کو نکالنے کے وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کافروں کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں. کافر انسان کے بارے میں کہتے ہیں جس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اصولوں کو ٹکرایا، جس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کیا، جس انسان نے اس دنیا کے اندر کسی اور کو اپنا مشکل کشا مانا، کسی اور کو حاجت روا سمجھا، اللہ رب العالمین کے اصولوں کو ٹھکرایا. جب ایسے انسان کو اس دنیا سے چھوڑنے کا وقت قریب آتا ہے، ایسے انسان کا جب آخری وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس انسان کے سامنے دو فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو بالکل بدصورت ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں میں بالکل گندے ٹاٹ اور بوریاں ہوتی ہے، جن بوریوں سے بالکل بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، جن کی بوریوں سے بالکل جو ہے خطرناک بدبویں نکل رہی ہوتی ہے. اس انسان کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد ملک الموت آتا ہے اور ایسے انسان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے خبیث روح، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف نکل. اے بدبخت روح، تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف نکل، اللہ رب العالمین کی غضب کی طرف نکل. جب ایسے انسان سے یہ کہا جائے گا کہ تو اللہ کی غضب کی طرف نکل، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف نکل، اس کی روح پورے جسم کے
اندر جو ہے بھاگنا شروع کرے گی۔ محدثین لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس انسان کے جسم سے زبردستی روح کو نکالی جاتی ہے، ایسے انسان کے جسم سے روح کو اس طرح نکالی جاتی ہے کہ ایک انسان کی ساری رگیں توڑ دی جاتی ہے، ایک انسان کی ساری رگیں ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محدثین مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ اس انسان کے جسم سے روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح ایک کانٹا ہو، جس طرح کانٹے دار گچھا ہو، اور اس کانٹے دار گچھے کے اندر اون کو اس کانٹے دار گچھے کے اندر رکھ دیا جائے، روئی کو اس کانٹے دار گچھے کے اندر رکھ دیا جائے، اور اس گچھے سے جو ہے اس روئی کو کھینچا جائے، تو جس طرح آدھا حصہ اسی کانٹے دار گچھے کے اندر رہ جائے گا اور آدھا روئی انسان کے ہاتھوں میں آ جائے گا، بالکل اسی طرح اس انسان کے جسم سے روح کو نکالا جائے گا، اسی طرح اس انسان کے جسم سے روح کو نکالا جائے گا، جس کی وجہ سے ایک انسان کی ساری رگیں توڑ دی جائے گی، ایک انسان کی ساری رگیں ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے ہی ملک الموت ایسے انسان کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، دوسرے فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس بدبودار کپڑے کے اندر، اس بدبودار ٹاٹ کے اندر لیتے ہیں، اور اس روح کو لے کر کے آسمان دنیا کے اوپر اڑ جاتے ہیں، آسمان دنیا کے اوپر جاتے ہیں، جہاں پر آواز لگائی جاتی ہے کہ اے فرشتوں، ایسے انسان کے لیے جو ہے آسمان دنیا کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ رب کائنات نے اس کا نقشہ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کی آیتوں کو جھٹلایا، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کی اصولوں کو جھٹلایا، جب ایسے انسان جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا، ایسے انسان کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، فرشتے کہیں گے اس بدبخت انسان کے لیے نہ ہی آسمان کے دروازے کو کھولا جائے گا، نہ ہی جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا، بلکہ ایسے انسان کی روح کو زمین کے اوپر ہی ڈال دی جائے گی، زمین کے اوپر ہی پھینک دیا جائے گا، اور ایسے انسان کی روح کو 7 طبق زمین کے اندر ڈال دی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ ایسے انسان، جیسے انسان کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو اگر نہ کھولا جائے تو یہ وہی انسان ہے جس انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ انسان اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے، جب تک کہ ایک سوئی، جس سوئی سے ہم اور آپ کپڑا سلتے ہیں، جس سوئی سے ہم اور آپ پھٹے ہوئے کپڑے کو سلتے ہیں، اس سوئی کے اندر کتنا بڑا سوراخ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا سوراخ۔ اللہ رب العالمین اسی سوراخ کے بارے میں یہ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ یہ انسان وہ انسان جس نے رب کائنات کے اصولوں کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کی آیتوں کو ٹھکرایا اور موت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارا، ایسے انسان، ایسا انسان جس کے اوپر جنت حرام، اور یہ انسان اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتا جس وقت تک سوئی کے سوراخ میں ایک اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نہ ہی سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو سکتا اور نہ ہی یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہو سکتا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایسے انسان کی ہوناکی کے بارے میں رب کائنات نے اشارہ کر دیا کہ جب ایسے انسان کی روح نکالی جاتی ہے، آسمان دنیا کے دروازے ایسے انسان کے لیے نہیں کھولے جاتے، آسمان دنیا کے دروازے کو ایسے انسان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس دور کی طرف
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جب اسے قبر کے اندر داخل کر دی جائے گی، جب اسے قبر کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور جب ایسے انسان کو قبر کے اندر داخل کیا جائے گا، ایسے انسان سے سوال و جواب کے لیے، ایسے انسان کے سامنے آنسر اور کوسچنز کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو یہ انسان فیل ثابت ہوگا۔ یہاں پر سوال کیا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جب یہ سوال کیے جائیں گے تو یہ انسان تمام کے تمام سوالوں میں جو ہے وہ انسان کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ جس انسان نے اس دنیا کے اندر رب کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، جس انسان نے اذانوں کو سننے کے بعد مسجد کے اندر جا کر کے سجدہ نہیں کیا، جس انسان نے اس دنیا کے اندر اذانوں کو سن لینے کے بعد چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اپنی وقت کو برباد کیا، بھلا یہ انسان یہ کیسے کہہ سکتا کہ میرا رب اللہ ہے؟ بھلا ایسا انسان یہ کیسے کہہ سکتا کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے؟ جب ایسے انسان سے سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس انسان نے نہ ہی دین اسلام کو سمجھا، نہ ہی دین اسلام کے قوانین کو سمجھا، نہ ہی دین اسلام کے اصولوں کو سمجھا۔ کیا رب نے حرام کیا، کیا رب کائنات نے حلال قرار دیا، نہ ہی حلال اور حرام میں تمیز۔ بھلا یہ انسان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے؟ جس نے نبی کے اصولوں کو کبھی نہیں مانا، جس نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو پس پشت ڈالا، اس دنیا کے اندر رب کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو پس پشت ڈالا، اس دنیا کے اندر رودنے کا کام کیا۔ بھلا یہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جب یہ انسان جواب نہیں دے پائے گا، جب یہ انسان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، آسمان سے آواز آئے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ اس بدبخت نے غلط جواب دیا ہے۔ اس انسان کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے، اس انسان کے جسم کے اوپر جہنمی لباس پہنایا جائے، جہنمی لباس میں ملبوس کر دیا جائے، آگ کے انگارے ایسے انسان کے قبر کے اندر ڈال دیا جائے اور جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ایسے انسان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، قیامت تک کے لیے ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب کو مسلط کر دیا، جس کے بارے میں میں نے پہلے آیت کریمہ کے اندر کہا کہ ایسے انسان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر رب کے اصولوں کو مانا، موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ رب العالمین کے قوانین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو مانا، جب ایسے انسان کو قبر کے حوالے کیا جائے گا، ایسے انسان کے جسم دوبارہ روح کو لوٹائی جائے گی، فرشتے سوال کریں گے، فرشتے سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ وہ انسان ہوگا اذان کو سننے کے بعد اپنی زمین نیاز کو خم کیا، اذان کو سننے کے بعد ایک انسان نے اپنی نیند کی قربانی دی، اذان کو سن لینے کے بعد ایک انسان نے اپنے وقت کی قربانی دی، سجدہ کیا، رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاری، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کی، اس دنیا کے اندر حلال و حرام میں تمیز کی، سود خوری سے اپنے آپ کو بچایا، بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا، زناکاری سے اپنے آپ کو بچایا۔ جو وہ انسان ہوگا سوال کیا جائے گا، فوراً جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میں نے اللہ کو دنیا کے اندر اپنا رب مانا۔ ایسے انسان سے سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے اسلام کو سمجھا، قرآن اور حدیث کے اصولوں کو سمجھا، ہمیشہ دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری، فوراً جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے؟ پھر یہاں پر جواب دے گا کیونکہ اس دنیا کے اندر اپنے نبی کی زندگی کو ہمیشہ اسوہ بنایا، اپنے نبی کی زندگی کو اس دنیا کے اندر اسوہ بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارا۔ جب ایسے انسان سے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فوراً کہے گا کہ میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آسمان سے آواز آئے گی، ندا آئے گی، اللہ رب العالمین آواز دے گا کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا۔ اس انسان کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے، جنت کے جو ہے لباس پہنا دیا جائے، اور ایسے انسان کے لیے جنت کے نعمتوں کو ہموار کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے جنت کی نعمتوں کو لکھ دے گا، اور قیامت تک یہ انسان جنتی لباس میں، اور ایسے انسان کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں،
میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن سے یہ دلیلیں دے کر کے سمجھایا اور حدیث سے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ موت نہ ہی امیروں کو چھوڑتی ہے نہ ہی غریبوں کو چھوڑتی ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر موت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزاری تو ہمارا کیا انجام اس دنیا کے اندر قبر کے اندر ہونے والی ہے اور قبر کے بعد آخرت کے اندر بھی ہونے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور 4 ادوار ہر انسان کے لیے منتخب کر دیا۔ جب ایک انسان سب سے پہلے دور میں ہوتا ہے تو ایک انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور دوسرا دور جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہوتا ہے، اور تیسرا دور عالم برزخ کی زندگی، اور چوتھا دور جو ہوتا ہے آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے اس دنیا کے اندر موت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزاری تو گویا کہ ہم نے اپنے آخرت کو بھلا دیا۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنی موت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کیا تو گویا کہ ہم نے جنت کو بھلا کر کے اپنی زندگی کو گزارا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر بڑے ہی صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا کہ جو انسان اس دنیا کے اندر موت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ انسان سرکشی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر موت کو یاد کر کے اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد اگر اپنے نفس کو اپنے قابو اپنے کنٹرول میں رکھ لیتا ہے تو یہی وہ انسان ہے جس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم جو ہے اس دنیا کے اندر غافل ہو کر کے سرکشی والی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اس دنیا کے اندر سرکشی کی یہی وہ انسان ہے، جس نے موت کو بھلایا یہی وہ انسان ہے، جس نے رب کے اصولوں کو توڑا یہی وہ انسان ہے، جس نے اس دنیا کے اندر اپنی اخروی زندگی پر دنیاوی زندگی کو فوقیت دی، اخروی زندگی پر آخرت کی زندگی کو فوقیت دی، اور یہی وہ انسان ہے جس نے سرکشی کی اس دنیا کے اندر، اور ہم نے ایسے ہی انسانوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین نے ایمان والے لوگوں کے لیے کہا جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، موت کو یاد کیا، موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے کہ جو انسان رب کائنات کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے، اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ اگر ایسے انسان نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس آدمی نے اللہ رب العالمین کے ڈر سے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ انسان ہے جس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، یہی وہ انسان ہے جس کے لیے میں نے جنت کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، جس کی مہمان نوازی کے لیے میں نے جنت کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، جس کی مہمان نوازی کے لیے میں نے جنت الفردوس کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں، اے سموریا کے اندر اپنے زندگی کو گزارنے والے لوگوں، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا آپ سرکس بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی فرما بردار بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر سرکس بنو گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر فرما بردار بنو گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو گے تو ہمارا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جنت کو قرار دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو
گزارنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس قبر کی بھی تیاری کرنی ہے، ہمیں اس قبر کی پہلی رات کی بھی تیاری کرنی ہے، جس رات کی حولناکی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قبر دنیا والے انسانوں سے یہ چیخ چیخ کر کے کہتی ہے، روزانہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلنے والوں انسانوں کو آگاہ کرتی ہے، خبردار کرتی ہے کہ دنیا کے اندر اکڑ کر کے چلنے والے لوگوں، دنیا کے اندر تکبرانہ رویہ اختیار کرنے والے لوگوں، تم اس قبر کی تیاری کر لو، یہ قبر اندھیروں کا گھر ہے، یہ قبر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، اس گھر کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، اس گھر کے اندر روشنی نہیں ہے۔ اگر تم اس گھر کے اندر روشنی کرنا چاہتے ہو تو عمل کا دیا لے کر کے آنا، عمل کا چراغ لے کر کے آنا، نیکیوں کے چراغ کو لے کر کے آنا، نیکی کے دیے کو لے کر کے آنا۔ اگر تم اس گھر کو روشن بنانا چاہتے ہو میرے عزیز ساتھیوں، تو موت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس قبر کی بھی تیاری کرنی ہے، اور اس قبر کی پہلی رات کو سوچ کر کے اپنے زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر اگر موت کا خوف، موت کا ڈر اگر بیٹھ جاتی ہے تو وہ انسان اگر حرام خوری کرتا ہے تو اس کے دل سے حرام خوری نکل سکتی ہے، لیکن اگر ایک انسان کے دل سے اگر موت کا خوف ختم ہو جائے تو وہ انسان پھر آزاد ہو جاتا ہے، وہ انسان نہ ہی گناہوں سے کتراتا، نہ ہی بدکاریوں سے ڈرتا، نہ ہی حرام خوری سے ڈرتا، نہ ہی زناکاری سے ڈرتا، نہ ہی بدکاری سے ڈرتا، وہ انسان بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر انسان کے پاس موت آنی ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو اگر اللہ رب العالمین نے ہمیشہ والی زندگی عطا کی ہوتی تو وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کسی کو موت سے بچا کر کے رکھتا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو بھی موت کا مزہ چکھایا، اور موت کا مزہ چکھانے کے بعد یہ دنیا والے انسانوں کو میسج دے دیا کہ تمام کے تمام انسانوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قبر کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اخروی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔